قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند صلوات. خداوند کریم آپ کے ان دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہ پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں. جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل ہو عاجل نصیب فرمائیں. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیں. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. محترم و معزز سامعین، ہر سال محرم کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں اور دنیا والوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محرم کیا چیز ہے. 61 ہجری تھی اور 2 شخص آمنے سامنے تھے. ہم یہ فیصلہ مسلمانوں پہ چھوڑتے ہیں، ہم یہ فیصلہ انسانوں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ 61 ہجری میں ایک طرف رسول کا نواسہ تھا اور ایک طرف یزید پلید تھا. اب کس نے کس کا ساتھ دینا ہے وہ یہ فیصلہ کر لے. جس کا ساتھ دیا جائے گا اسی کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. حسین مولا کا ساتھ دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے.
حسین مولا کا ساتھ دینے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، شہرت چھوڑنی پڑتی ہے، اولاد چھوڑنا پڑتی ہے، بالآخر شاید جان بھی دینا پڑتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح اور روشن ہے کہ مولا حسین کے ساتھ دینے کا نتیجہ سوائے بہشت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا حسین کا ساتھ نتیجے میں کیا ہے؟ بہشت، رضایت پروردگار۔ امام نے بیعت نہیں کی۔ ہمارا موضوع ہے عظمت شہداء۔ عظمت شہداء اتنی زیادہ کیوں ہوئی؟ کیا وجہ کہ آج تک دنیا ان ہستیوں کو کوشش کے باوجود، دنیا نے اپنی کوشش کر لی، لیکن یہ ذکر ختم ہونا تو درکنار، اس میں اضافہ تو نظر آتا ہے، کمی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے چاہنے والوں میں، اس ذکر کرنے والوں میں سال آ سال اضافہ تو ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ہمارا اور آپ کا کمال ہے؟ کوئی ہم نے ایسا کمال کر دکھایا؟ نہیں عزیزو، یہ وہ وعدہ پروردگار ہے جو قرآن میں اللہ نے کیا، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ 61 ہجری تک حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اور 61 ہجری سے لے کر آج تک اللہ حسین کا ذکر کر رہا۔ دیکھیں، اللہ جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے، ممکن ہے آپ ارادہ کریں، کوئی کام کرنا چاہیں، 100 رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں آپ کے لیے، اور آپ اس کام کو نہ کر سکیں، اچھے سے اچھا کام، نیک سے نیک کام، لیکن اس میں رکاوٹیں آ جائیں، جن رکاوٹوں آپ کو نہ ہٹا سکیں تو وہ نیک کام انجام نہیں پائے گا۔ لیکن عزیزو، یہ بات دنیا والوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ دنیا میں آئیں گے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہوا کہ موسیٰ دنیا میں آئیں گے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں آ رہا ہے جو میرے اس اقتدار کو نیست و نابود کر دے گا۔ کیا لوگ قرآن کی ان واضح آیات کا انکار کر سکیں گے؟ ہزاروں بچوں کو قتل کرایا گیا، کئی ماؤں کے حمل گرائے گئے، کس لیے؟ کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ وہ فرعون کا ارادہ تھا اور ادھر اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ نے کہا فرعون جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو موسیٰ آئے گا بھی صحیح، تمہارے گھر میں بھی آئے گا، پلے گا بھی تمہارے گھر میں۔ جس موسیٰ کو روکنے کے لیے تم نے ہزاروں بچوں کو ذبح کرا دیا، لیکن ہم جب ارادہ کر لیتے ہیں تو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ آئے اس دنیا میں، اسی فرعون کے گھر پلے، تو دنیا والوں کو اللہ نے میسج دے دیا کہ دیکھو ہم سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ حسین کا ذکر نہ ہو، لیکن کیونکہ ہم نے چاہا ہے، اللہ نے چاہا ہے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کا وعدہ، ایک وعدہ ہی کیا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر
کروں گا۔ پھر خدا خود فرماتا ہے اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے حکومتی وعدے نہیں ہوتے، ووٹیں لینے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے سب کچھ کر لیا، بعد میں آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ اب ڈھونڈتے رہیے ہمیں۔ دنیا کی حکومتیں یہ کر جاتی ہیں، لیکن اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو خود قرآن میں کہتا ہے اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ وعدہ کر لے اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو یہ آج تک دنیا میں عزیزو جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہے اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، ارادہ پروردگار۔ دنیا کچھ نہیں، آپ پریشان بھی نہیں ہو، کبھی ذہن میں یہ واہم بھی نہیں آنے دیں کہ کبھی حسین کا ذکر رک جائے گا۔ حسین کا ذکر تو اس وقت نہیں رکا جب لوگوں کو دیواروں میں چنا جاتا تھا، وہ زمانہ بھی گزرا، لیکن ذکر حسین تو پھر بھی نہیں رکا۔ یہ عجیب ہے عظمت شہداء۔ عزیزو جب انسان ہو کر، ایک انسان ہو کر اللہ سے وعدہ نبھاتا ہے تو پھر اللہ ہو کر وہ کیسے اپنا وعدہ نہیں نبھائے گا؟ حسین عبد پروردگار ہو کر اپنا وعدہ نبھا گئے تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو ذات پروردگار ہے۔ آج اپنے بچوں کو، جوانوں کو، عزیزوں کو جو میں درس، سبق، ہوم ورک اس کو یاد کریں۔ دیکھیں آج جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ علم کی دنیا ہے، یہ معلومات کی دنیا ہے، اور آپ تو باب العلم سے وابستہ ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو اس در سے وابستہ ہے جہاں سے علم کی خیرات بٹھتی ہے، آپ باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ امام نے بیعت نہیں کی، کیوں امام نے بیعت نہیں کی؟ دیکھیں اگر آپ کو اختیار دیا جائے آسان کام کریں یا مشکل کام، آپ کیا کریں گے؟ آسان کام۔ انسان اختیاری طور پر آسان کام کو کرتا ہے، مشکل کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جان دینا، بچوں کو قربان کرنا، بھائیوں کو قربان کرنا، عزیزوں کو قربان کرنا، اصحاب کو قربان کرنا، حتیٰ مقدرات عصمت کے پردوں کو قربان کرنا، یہ سب حسین کے لیے آسان تھا، یزید کی بیعت مشکل تھی۔ مشکل نہیں تھی، صرف ناممکن تھی۔ امام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ تو واضح سا سوال ہے۔ دیکھیں کسی نے امام کو نہیں کہا کہ حسین آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے ہیں، آپ کے تو بڑوں نے بیعت کی تھی۔ مجھے تاریخ میں کوئی انسان یہ جملہ دکھا دے کہ کسی نے انکار بیعت پر امام سے یہ کہا ہو کہ اے حسین آپ کے تو بڑوں نے بیعت کر لی تھی، آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے؟ تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملے گا۔ یہ جملہ عمر سعد کا ظاہراً مل جائے گا کہ جب امام نے بیعت سے انکار کیا عمر سعد نے کہا حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے، یعنی جب علی نے بیعت نہیں کی تو حسین کیسے بیعت کریں گے؟ جب حسن مولا نے بیعت نہیں کی تو حسین کیسے بیعت کریں گے؟ دیکھیں عزیزو سوال یہ نہیں ہے کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں جب تک آپ عقیدہ توحید کو نہیں سمجھیں گے
آپ کو انکار بیعت سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ پہلے توحید کو سمجھیں، خدا کے ساتھ رشتے کو سمجھیں، منصب امامت کو سمجھیں، منصب نبوت کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا امام نے کیوں بیعت نہیں کی۔ دیکھیں، امام کی شہادت، امام کا قاتل کسی قصاص کا نتیجہ نہیں تھا۔ قصاص سمجھتے ہیں؟ بچوں کو کیا سمجھائیں گے قصاص؟ کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص۔ امام کا قتل کسی قصاص کے نتیجے میں نہیں تھا کہ امام نے ان کا کسی کا قتل کیا تھا، وہ آگے تھے امام کو قتل کرنے کے لیے، قصاص نہیں تھا۔ یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے جرم میں، امام کو کوئی جرم بھی نہیں تھا، امام کا کیا جرم ہوتا ہے؟ امام معصوم ہے، نہ جرم کی پاداش میں نہ قصاص کی صورت میں۔ امام کی شہادت، امام کا قتل نہ قصاص کے طور پہ ہوا نہ کسی جرم کے نتیجے میں ہوا۔ امام کی شہادت صرف اور صرف انکار بیعت کی وجہ سے ہوئی۔ سوال یہ ہے، جب ووٹنگ ہوتی ہے، اگر 100 ووٹ ہیں، 100 میں سے 98 ووٹ کسی کو مل جائیں اور 2 ووٹ نہ ملے تو وہ جیت جاتا ہے یا نہیں؟ کنفرم جیت گیا نا بھائی، 2 ووٹ نہیں ملے، ان 2 ووٹوں سے اس کی حکومت کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ 100 میں سے 90 لوگوں نے، 98 لوگوں نے، 99 لوگوں نے اس کی حکومت کو مان لیا، 1-2 نے نہیں مانا، تو کیا فرق پڑنے والا تھا؟ لیکن یزید کا امام حسین سے بیعت کا سوال کرنا اس وقت جب عالم اسلام میں تقریباً اس کی بیعت کر چکے تھے، ایک حسین سے بیعت کا سوال کرنا، یزید بھی بتا رہا تھا یہ سب بیعت کر لے، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جب تک حسین بیعت نہ کر لے۔ ایک حسین کی بیعت ساری مسلمانوں کی بیعت پہ بھاری ہے۔ اچھا، حزب مخالف والے شور مچاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، حکومتوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھی سمجھ آتا ہے کہ بھئی اب ان کو تو کسی طریقے سے قابو میں رکھیں کہ یہ کل کو ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹے۔ حسین تو امن مزاج انسان تھے، یزید کو امام سے اس طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ امام دیکھیں حق کو اپنا منوانے کے لیے، حق اپنی ذات کو منوانے کے لیے کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی جبر نہیں کرتا ہے۔ آج آپ جوانوں کے ذہنوں میں، آج آپ کے بچوں کے ذہنوں میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ امیر المومنین اتنے شجاع تھے تو کیسے ممکن ہوا کہ زہرا پہ اتنے مظالم ہو گئے اور علی مولا دیکھتے رہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ علی مولا زیادہ طاقتور ہے یا اللہ زیادہ طاقتور ہے؟ تو ہر مسلمان یہی کہے گا نہیں، اللہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، علی مولا کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی طاقت ہے۔ اس لیے کہ مولا نے جب خیبر کے قلعے کو اکھیڑا تھا تو اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، ما قلعت قلعت خیبر بقوت الجسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ، کہ میں علی نے اگر اس خیبر کے قلعے کو اکھیڑ لیا ہے تو دنیا والوں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ علی کے جسم کی طاقت ہے، بلکہ یہ اس رحمان کی دی ہوئی طاقت ہے، قوت الجسمانیہ نہیں ہے، بقوت رحمانیہ۔ مولا علی سمجھتے ہیں کہ اگر آج اس دنیا کو ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو لوگ کچھ ہمارے بارے میں غلط گمان کریں گے۔ تو مولا نے فوراً یہ جملہ کہا کہ دنیا والوں سمجھو، میں نے خیبر کا قلعہ اکھیڑ لیا، جس کی صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے تھے،
جس در کو کھولنے کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے تھے، اس در کو اکیلے علی نے اکھیڑ لیا، تو کس طاقت سے؟ بقوت الجسمانیہ؟ نہ، بقوت رحمانیہ۔ یہ دیکھو اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کیا طاقت ہوتی ہے۔ گندم کا دانہ دیکھا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ اس سخت زمین میں جس پہ آپ چلتے ہیں، یہ اتنی سخت ہے کہ آپ اس پہ چلتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ اس زمین پہ چلتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والی زمین، کتنا بوجھ ہے انسانوں کا، یہ زمین اٹھا رہی ہے۔ اس زمین میں اتنی سختی ہے، اس زمین میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اربوں خربوں لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ اتنی بڑی بڑی ہیوی مشینیں، اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے بڑے بڑے باقی دنیا جہان کی چیزیں، سب کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھنے والی زمین، اور ایک ادنا سا گندم کا دانہ وہ جب زمین کے سینے میں جاتا ہے تو اس کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ اس سے پوچھے کہ تیرے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو زمین کے اندر جا سکتا، تجھے انسان کے ہاتھ سے زمین کے سینے میں پہنچایا گیا، تو تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تو زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلا؟ تو وہ بے زبانی میں یہی کہے گا، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ میرے رب کی طاقت ہے جس نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے اور مجھے باہر نکالا ہے۔ تو اے انسان، علی کی طاقت پہ شک کرنے والا انسان، تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہ آئی کہ جو اللہ گندم کے دانے کو اتنی طاقت دے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے، تو وہ انسان کامل کو کتنی طاقت دے سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت پہ شک ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت کو سمجھو، اللہ کے قانون کو سمجھو۔ قانون پروردگار کچھ اور قانون ہے، اللہ کے ارادے کچھ اور ارادے ہیں۔ یہ ہستیاں اس وقت دنیا میں سب سے ممتاز کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے سب کچھ اس کی رضا کے مطابق کیا ہے، سب کچھ اس کی رضا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق۔ جملہ آیا مولا امیر کا، تو سنیے جملہ۔ مولا امیر کو اللہ کے پیغمبر نے کہا، یا علی مجھے جانا ہے، میں اشارہ کر کے گزروں، مجھے جانا ہے ہجرت کی شب، علی آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے۔ مولا علی نے فقط اتنا پوچھا، یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا میری جان بچ جائے گی۔ مولا امیر نے فرمایا آپ جائیے رسول اللہ، یہ جانے اور میں جانوں، ان کو میں دیکھ لوں گا، آپ جائیے، ان سے میں نبڑ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ علی جو کبھی نہیں سوتا تھا، وہ علی جو رات کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتا، وہ رات کو نہ سونے والا علی کو سونے کے لیے رسول کا بستر چاہیے۔ علی کو نیند نہیں آتی رسول کے بستر کے بغیر۔ علی مولا سو گئے، جب علی مولا سو گئے تو اللہ نے علی کے سونے کو دیکھا اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے علی کا سونا بہت پسند ہے اور ہم اس سونا کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم اس سونا کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ علی سے ہماری ڈیل کروائیں، ہم علی کا سونا خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں علی کا سونا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ نے کہا علی اللہ کو آپ کا سونا بہت پسند آیا، خالص سونا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اتنا خالص سونا ہے کہ اللہ اس سونے کو خریدنا چاہتا ہے۔
اچھا جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو بارگیننگ کرتے نہیں؟ لینے والا کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دینے والا بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی، اللہ آپ کا سونا لینا چاہتا ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ خریدنے والا ہے تو پھر ہمیں بھاؤ تاؤ کیا کرنا؟ جو اس کی مرضی، جو قیمت وہ لگائے، جو مرضی قیمت لگائے، جو مرضی اس کی دے دے، ہم اس کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب علی نے ہماری مرضی پہ چھوڑا تو ہم اپنی مرضیاں علی کو دیتے ہیں۔ من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، کون ہے وہ؟ دنیا والوں علی کو سمجھو، علی کی عظمت کو سمجھو۔ علی وہ عظیم ذات ہے جس کے سونے کو اللہ نے اپنی مرضیوں کے ساتھ خریدا ہے، جس کا سونا اتنا قیمتی ہے۔ دیکھیں مولا امیر علیہ السلام کی چیزیں بہت عجیب ہیں۔ سونا، یہ سونا جس کو اللہ نے اپنی رضاؤں کے ساتھ خرید لیا۔ ضربت، دنیا میں کتنی ضربیں چلی، کتنی تلواریں چلی، لیکن کیا تلوار تھی علی کے ہاتھ میں کہ پیغمبر کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس شخص کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے، بتاؤ اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ جملے کہہ کر ہم مولا علی کی مدح کا حق ادا کر لیتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، وہ اس حدیث باب میں کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق، کہا تمام انبیاء، امام خمینی کے جملے عرض کر رہا ہوں، تمام انبیاء سوائے خاتم کے، کیونکہ پیغمبر کا احساس سب سے الگ ہے، کہا تمام انبیاء مل کر سوائے خاتم کے اگر چاہتے کہ وہ یہ ضرب لگائیں جو علی مولا نے لگائی ہے تو نہیں لگا سکتے تھے۔ جس شخص کی ضرب کا یہ عالم ہے، اس ذات کے عبادتیں کس منزل پہ ہو۔ دنیا ہمیشہ مولا علی کے بارے میں مشکوک رہی۔ مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا، ساری بات شہداء کی عظمت کے اوپر ہے۔ مولا میر بھی شہید ہے اور شہداء کی کیا عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا، اصحاب دوڑے، کہا یا رسول اللہ مولا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا۔ علی شناس رسول نے یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ بھی رسول کا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا اے علی، جس طرح اللہ کو میں نے اور تو نے پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھ رسول کو جس طرح اللہ نے اور تو علی نے پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا، اور علی جس طرح تجھ کو میرے اللہ نے اور میں رسول نے پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا۔ اسی وجہ سے سلمان سے کسی نے کہا کہ علی کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا نہیں۔ سلمان کو پکڑ کے رسول کی محفل میں لے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اس سلمان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اس سلمان کی جو علل اعلان جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ کامنے سے پوچھا علی کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔
اللہ کے رسول نے کہا سلمان FIR تمہارے خلاف کٹی ہے تو دو جواب. کہا یا رسول اللہ میں کون ہوں جواب دینے والا؟ یہ تو آپ ہی نے فرمایا، آپ ہی نے فرمایا کہ اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. تو یا رسول اللہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ علی کو یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں تو میں کون ہوں جو میں علی کو جانتا ہوں؟ علی شناس رسول. پاؤں میں تیر لگ گئے. لوگ آئے کہا یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر ہے. کہا صبر کرو، ابھی نماز کا وقت قریب ہے. جب علی مصلی عبادت پہ آ جائے تأمل سے جملہ سنیے گا کہ علی جب مصلی عبادت پہ آ جائے تو تم تیر نکال لینا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں بہت آسانی سے کہہ کے گزر گیا. آپ انصاف سے بتائیں نماز میں اور آپ بھی پڑھتے نہیں؟ میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر. اگر ہم نماز شروع کریں اور سامنے سے کوئی کاٹنے والا کیڑا گزر جائے تو ساری نماز اسی خیالوں میں گزر جائے گی کہ یہ کدھر گیا ہے، کپڑے پہ چڑھا ہے، پاؤں پہ چڑھا ہے، کدھر گیا ہے. تو اب ہمیں کیسے سمجھ آئے کہ کوئی ایسے بھی نماز پڑھتا ہے اس کے پاؤں سے تیر نکل جائے اور اس کو پتہ نہ چلے؟ عزیزو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. اس کا جواب قرآن میں ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے جسم سے تیر نکلے اور اسے پتہ نہ چلے. ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، یہاں کسی نے چھری رکھ دی، ہم مجلس کے دوران ایسے اٹھا دیا اس کو اور گفتگو کر رہے ہیں، اس کو یوں ہاتھ پہ رکھا، پتہ نہیں چلا. لیکن بات کرتے کرتے جب ہاتھ دبا تو فوراً احساس ہوا، فوراً ہاتھ کو کیا کریں گے؟ جدا کر لیں گے. یعنی درد کا احساس ہوتے ہی انسان اس چھری کو اپنے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب آئیے حضرت زلیخا پہ اعتراض ہوا. اعتراض کس نے کیا؟ اس وقت کی عورتوں نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس جوان کو تم نے گھر میں رکھا. اب میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جس منزل پہ زلیخا ہے، دیکھیں بہت سی منزلیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں سمجھائی جا سکتی. زلیخا کیسے سمجھائے؟ زلیخا نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ہاتھ میں چھریاں دیتی ہوں اور ایک پھل دیتی ہوں. یوسف یہاں سے گزریں گے، صرف تمہارے سامنے سے گزریں گے. جب یوسف گزر رہے ہوں تو تم ان پھلوں کو کاٹ دینا. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا جیسو، میں حدیث نہیں پڑھ رہا کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں حدیث سچی ہے یا نہیں، تاریخ لکھنے والے نے سچ لکھا ہے یا نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یوسف کے جمال کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. قرآن کیا کیجئے گا؟ قرآن. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان ایک انسان کے جمال میں کھو جائے، اگر ایک انسان کے جمال میں کھو جائے
تو اسے اپنے ہاتھ کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاتھ کٹ گئے کا مطلب یہی ہے کہ وہ یوسف کے جمال میں اتنی کھو چکی تھی، انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ اگر ایک انسان کے جمال میں کھو جائے تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ انسان کے جمال میں کھو کر انسان ہاتھ کاٹ سکتا ہے، تو جو رب کے جمال میں کھو جائے۔ جو رب کے جمال میں کھو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور دشمنان اہل بیت اللہ نعرہ صلوات۔ کاش دنیا آل بیت کے ان فضیلتوں کو سمجھتی ہے، آل بیت کے ان کمالات کو سمجھتی ہے۔ دیکھیں آل بیت کا ایک بڑا کمال ہے، ایک بڑا کمال ہے، جس کمال پہ سارے کمال قربان ہو جائیں۔ وہ کمال کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بندے ہیں۔ دیکھیں آپ اور میں فخر کرتے ہیں، ہم کیا فخر کرتے ہیں؟ اگر کسی بہت بڑے وزیر سے رابطہ ہو جائے تو خوشی سے سب کو بتاتے، فوٹو کھنچوائیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے، واٹس ایپ پہ لگائیں گے، فخر سے ہماری فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارا فخر یہی ہوتا ہے، ہم اس میں عزت سمجھتے ہیں کسی بہت بڑی پارٹی سے ہمارا رابطہ ہو جائے، اس میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ آؤ علی معیار عزت بتاتے ہیں، آؤ علی معیار فخر بتاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا والوں، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو عزت کے لائق ہو، ان میں کوئی چیز نہیں ہے جو فخر کے لائق ہو۔ عزت کے لائق کیا ہے، فخر کے لائق کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کفا لی عزن، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے، ان تکون لی ربا، اس سے بڑی علی کی کیا عزت ہے کہ تو اس کا رب ہے۔ کفالی عزن ان تکون لی ربا، اے اللہ مجھ علی کی عزت کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، اور اس سے بڑا میرے لیے فخر کیا ہوگا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو رب ہے اور میں کیا ہوں، بندہ ہوں۔ تو رب ہے اور میں بندہ، تو رب ہے اور میں بندہ ہوں۔ دیکھیں جس بات پہ مولا نے فخر کیا، جس بات کو مولا نے عزت کے طور پہ گنوایا، آج ہم وہی بات الٹ کر کے مولا کے بارے میں کہتے ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں رب ہوں، کہا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو رب ہے۔ علی نے تو اپنے آپ کو کبھی رب نہیں کہا۔ اگر آج آپ کے ممبر سے علی رب کے نعرے لگے تو ان کو ممبر سے پکڑ کے اتارے، یہ علی مولا کے خلاف جملے ہیں، مولا علی کے حق میں جملے۔ اس بات کو سمجھ، آگے بات کو سن لیجئے، تلخ ہو جائے گی بات، کبھی تلخ بات بھی سنیے۔ میں ہوں طالب علم، اگر مجھے کو کہے آیت اللہ سستانی کا مرتبہ مجھے کو دینے کی کوشش کرے تو ممکن ہے کہ میرے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں کہ مجھے کسی نے آیت اللہ سستانی کے برابر کہہ دیا، کیونکہ میرے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے جس خامی کو میں پر کرنا چاہتا ہوں ان ظاہری الفاظ کے ساتھ۔ علی کے اندر اللہ نے کوئی خامی نہیں چھوڑی ہے، کوئی خامی۔ علی کے اندر کیا اللہ نے کمی چھوڑی؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ۔
جتنے کمال ہو سکتے تھے وہ اللہ نے علی کو دیے۔ دیکھو عزیزو، جملہ سمجھیے گا اور میرے جملے کی قیمت لگائیے گا۔ انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہو کر رب جیسا لگے۔ بندہ ہو اور اپنے اندر صفات ربوبیت کو پیدا کرے، بندہ ہو کر۔ اور پھر آپ اپنے عقیدوں کو کیسے بھولیں گے؟ بچوں کو یہ باتیں یاد کرائیں۔ آج کا بچہ بہت مشکل میں ہے۔ عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، عقیدہ بدلتا نہیں۔ ہم کہاں سے عقیدہ لائیں گے؟ ہم کہاں سے لائیں گے عقیدہ؟ جو آل بیت نے بتایا۔ بس آخری جملہ سنیں، میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں، اس کا کندھا ہلا کے، آپ ایک جملہ کہتے نہیں کہتے؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ کیا سن اور کیا سمجھ؟ ابھی جب ہم یہ قبر بند کر کے چلے جائیں گے تو تیرے پاس اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں گے۔ اذا اتاک الملکان المقربان، جب تیرے پاس اللہ کے دو مقرب فرشتے پہنچے، وسألک، اور تجھ سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ فقل، بجوابہما، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تم مردہ کو تو کندھا ہلا ہلا کے سمجھاتا ہے کہ اس کو جواب دینا کہ اللہ میرا رب ہے، تو جو تو مردہ کو پڑھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا جو ممبر پہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ فیصلہ تو کر، یا وہ غلط یا یہ غلط۔ اچھا، یہ تمہیں کس نے بتایا کہ قبر میں فرشتہ آئے گا؟ ہم میں سے کوئی گیا وہاں پہ، جا کے واپس آیا؟ کوئی ریکارڈنگ سنی ہم نے فرشتوں کی؟ واٹس ایپ پہ اپڈیٹ ہو گیا، کوئی فیس بک پہ اپڈیٹ ہو گیا کہ فرشتے یہ پوچھتے ہیں؟ بھائی قبر کا حال کس نے بتایا کہ فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے؟ یہ 14 ہستیوں نے بتایا، معصوم ہستیوں نے بتایا۔ تیرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرشتے آئیں گے۔ تیرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرشتے آئیں گے۔ یہ تو اللہ کے ان مقرب بندوں نے بتایا کہ اللہ کے بندوں، جب قبر میں جاؤ گے تو یہ پوچھا جائے گا۔ اپنی میتوں کو یاد کراؤ، اپنی میتوں کو تلقین کرو۔ تو میں یہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اب یہ تلقین لیٹے مردوں کو تو پڑھائی جاتی ہے، اب یہ تلقین کھڑے مردوں کو بھی پڑھائیں۔ دیکھیں مردے دو قسم کے، ایک لیٹا ہوا مردہ اور ایک کھڑا مردہ۔ کھڑے مردے کام نہیں ہے اس دنیا میں، بہت ہے کھڑے مردے، کھڑے اور مردہ، فکری طور پہ مردہ ہے، سوچوں پہ زنگ لگ چکا ہے، حق سننے کو تیار۔ تم کیسے شیعہ ہو جو حق کو نہیں سننا چاہتے؟ الحق مع علی و علی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ اور علی ہے حق کے ساتھ۔ تو علی کے ساتھ رہنا یا نہیں؟ علی کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا کہ حق سننا پڑے گا۔ اس حق کو بچانے کے لیے تو زارا کا لال کربلا گیا تھا، اس حق کو بچانے کے۔ ملک اور کیا کام تھا کربلا میں؟ اس میں عرض کروں گا، میں یہ بات عرض کروں گا، کون سا حق بچانے زارا کا لال کربلا میں گیا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑی مشکل منزل ہے سمجھنا کہ وہ کون سا حق تھا جس کو بچانے زارا کا لال کربلا میں پہنچا تھا۔ آج پہلی محرم ہے، ہمارے عزا خانوں میں پہلی محرم کو عام طور پر زارا کے لال کا مدینہ چھوڑنا پڑا جاتا ہے۔
عزیزو وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، نہیں معلوم کبھی وطن چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں وطن چھوڑنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان وطن چھوڑتا ہے واپس آنے کے لیے، وہ بھی مشکل ہوتا ہے، پتہ ہے واپس جا جاؤں گا، نوکری کے لیے جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، کچھ عرصے بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن عزیزو وہ بھی جب وطن سے نکل رہا ہوتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اپنے گھر والے، کہتا ہے جب زارا کے لال نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، کئی دفعہ ماں کی قبر پہ آئے، کئی دفعہ نانا کی قبر پہ گئے، کئی دفعہ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ آئے۔ رسول کی قبر پہ جانا، بھائی حسن کی قبر پہ جانے کا انداز کچھ تھا، لیکن عزیزو جب ماں کی قبر پہ آئے، جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، یوں لپٹ گئے قبر زہرا کے ساتھ، کہا ماں وہ حسین جا رہا ہے جس سے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اے عزیزو آخری وداع آئے اپنے نانا کے پاس، تیسری دفعہ جب رات کو نانا کی قبر پہ آئے، کہتے حسین نانا کی قبر پہ رو رہے تھے، زار زار رو رہے تھے، روتے روتے حسین کی آنکھوں میں جیسے ایک لمحہ کے لیے نیند غالب ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا بیٹا حسین اخرج للعراق، میرا بیٹا تو عراق کی طرف چلا جا، ان اللہ شاہ یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے تو کربلا میں شہید ہو جائے، لیکن میرا حسین اکیلے نہیں جانا، جانا تو بہنوں کو ساتھ لے کے جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زہرا کا لال اکیلے نہیں جانا، جب جانا تو زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ لے جانا، ان اللہ اللہ زہرا، اللہ چاہتا ہے وہ زہرا کی بیٹیاں تیرے مشن کو بچائے، آئے اس غریب کو پرسا دے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزیارتکم۔ اے آقا یہاں کتنے مومن ایسے بیٹھے ہیں جو تیری کربلا کے لیے تڑپ رہے ہیں، 2 سال سے کرونا کی مشکل ہے، مومن نہیں جا پاتا، لیکن تیری کربلا کی طرف رخ کر کے کہتا ہے السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب اپنی بیٹی زینب نے نکاح عبداللہ کے ساتھ پڑھا، نکاح پڑھنے کے بعد عبداللہ کو قریب بلایا، کہا بیٹا عبداللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ پڑھا گا، آج کے بعد تو زینب کا ولی شرعی ہے، لیکن بیٹا عبداللہ
میں تیرا سسر بھی ہوں، میں تیرا چچا بھی ہوں، میں تیرا وقت کا امام بھی ہوں۔ اے بیٹا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اگر کوئی سفر آ جائے کہ حسین زینب کے ساتھ جانا چاہے، اے بیٹا عبداللہ میری زینب کو جانے دینا، میری زینب کو اجازت دے دینا۔ عزیزوں 28 رجب کا دن ہے، حسین کا قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ زینب عبداللہ کے حجرے میں آئی کہ عبداللہ آپ کو یاد ہے میرے بابا نے آپ سے وصیت کی تھی، قاضی شہزادی مجھے یاد ہے، بی بی میں آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں، بی بی آپ بے شک چلی جائیں۔ تاریخ کہتی ہے بی بی کو رخصت کیا لیکن اس وقت بچوں کو ساتھ نہیں بھیجا، لیکن علی کی بیٹی ہے سوال تو نہیں کرے گی، عبداللہ سے نہیں مانگا، عبداللہ سے نہیں کہا عبداللہ کل پرواہ قاسم کو قربان کرے گی، رباب اصغر کو قربان کرے گی، عبداللہ میں کس کو قربان کروں گی؟ عزیزو بی بی نے سوال نہیں کیا، قافلہ تیار ہونا شروع ہو گیا۔ آج بہنیں رخصت ہو رہی ہیں لیکن بھائی سروں پہ موجود ہے، آج بیٹیاں رخصت ہو رہی ہیں لیکن آج باپ سروں پہ موجود ہے۔ عزیزو جب بہنیں ایسے رخصت ہو تو پردوں کے بھی انتظام ہوتے ہیں، معاملے بھی تیار ہوتی ہے۔ آج عباس مولا نے مدینہ کی ساری گلیوں کو بچوں سے بھی خالی کرا دیا، کا کوئی بچہ بھی اس طرف نہیں آئے گا، کیونکہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں، زہرا کی بیٹیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ عزیز و امام نے قافلے کو تیار کر لیا، لیکن عزیز و عجیب منزل ہے، بڑے بڑے علماء نے پڑھا، بزرگ علماء نے پڑھا، حسین کی ایک بیٹی تھی جو ظاہراً بیمار تھی جس کا نام سغرا ہے، حسین نے سغرا کو منع کر دیا۔ عزیز اگر کسی کی 4 اولادیں ہوں وہ 2 کو چیز لا کے دے 2 کو نہ دے، ان 2 کو تحمل آ جاتا ہے، لیکن اگر تینوں کو دے 1 کو نہ دے وہ بچہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب جب سغرا کو یقین ہو گیا کہ بابا مجھے نہیں لے کے جائیں گے، اپنی ماں رباب کے پاس آئے، کہا ماں رباب میں نے تو اصغر کو گودی میں بھی نہیں لیا، ماں میں تو بیمار تھی کیونکہ اصغر چند دنوں کے ہے۔ اصغر کو رباب نے سغرا کی گودی میں دیا۔ عزیزو اب جب رخصت ہونے کا وقت آیا رباب نے اصغر کو لینا چاہا، رباب سے سغرا نے کہا بھیا سب جا رہے ہیں، اے بھیا تو بھی جائے گا، بیمار بہن کا ساتھ بن جا۔ کہتے ہیں سغرا کے سینے سے چپٹ گیا رباب نے مانگا نہیں آئے، حتیٰ بی بی زینب پہنچی نہیں آئے، حسین کہتے بی بی آؤ 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 آؤ، میں نے کہا جلدی چلنا بی بی آئی کہا آقا حسین اصغر آنے کو تیار نہیں ہے، اب میرے امام آئے نہیں معلوم اصغر سے کیا کہا، اصغر عمر کے امام کے ہاتھوں پہ آ گئے، میرا اصغر او
میرے کربلا کی نشانی اصغر، میری عصمت کی گواہی اصغر، ہاں بیٹا اصغر تو نے میری گواہی دینی ہے۔ عزیزوں اب امام نے کہا بیویوں جلدی جلدی الوداع کرو، کوئی صغرا کے پاس زیادہ نہ رکے، ہر بی بی جلدی سے آتی سلام کر کے گزر جاتی، لیکن عزیزوں جب شریکت الحسین آئی، صغرا کہتے بوبی اماں میں جانتی ہوں میرا بابا وقت کا امام ہے، اگر بابا نہیں لے کے جا رہے یقیناً کوئی مصلحت ہے، لیکن بوبی اماں میں جانتی ہوں کبھی حسین آپ کا کہا واپس نہیں کرتے، آپ سفارش کر دے شاید میرا بابا مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ عزیز و صغرا کا ہاتھ تھام کر جب حجرہ حسین میں آئی زینب، امام نے پہلے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ زینب مجھ سے صغرا کی سفارش نہیں کرنا، اے زینب میں صغرا کو نہیں لے جا سکتا۔ بی بی نے کہا آقا درست ہے، آپ حق کے امام ہیں، بس اتنا بتا دے اس میں راز کیا ہے؟ ساری بچیاں تو جا رہی ہے، اب رویا زہرا گلا کہا زینب مجھے اللہ نے جتنی اولادیں دی ہے کسی کی شکل میرے نانا سے ملتی ہے، کسی کی شکل میرے بابا سے ملتی ہے، میری ایک یہ بیٹی جس کی شکل میری ماں زہرا، میں نہیں چاہتا شبیہ زہرا بازاروں میں لائی جائے۔ عزیزوں قافلہ روانہ ہوا، بس ایک جملہ سنے، قافلہ روانہ ہوا، کہتے ہیں مدینہ سے باہر پہنچے، عبداللہ کو خیال آیا رسول کی حدیث ہے جب کوئی سفر پہ جائے اس کا صدقہ دینا چاہیے، اب بچوں کو لیا جلدی جلدی پہنچے، حسین کے قافلے کے پاس آئے، کہا آقا حسین مجھے زینب سے کوئی بات کرنی ہے، کہا وہ زینب کا محمل سامنے ہے، حسین کی بہن کے محمل کے نیچے عبداللہ کے کھڑے ہوئے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ عبداللہ کا آواز سنا، عزیزو بی بی پریشان ہو گئی، شاید عبداللہ مجھے لینے آئے ہیں، کہ عبداللہ اگر آپ کہیں گے تو میں چلی تو جاؤں گی، لیکن عبداللہ میں حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ عبداللہ نے کہا نہیں بی بی میں لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے نانا کی حدیث یاد آ گئی کہ جب کوئی سفر پہ جائے وہ صدقے کا سامان ساتھ رکھے گئے، یہ حسین کی قربانیاں، اے بی بی ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ عزیزوں یہ بچے حسین پہ قربان ہو گئے، لیکن حسین کے بعد کبھی زینب نے ان کو یاد نہ کیا، لیکن جب عبداللہ کے گھر میں واپس آئی اور ان جانمازوں پہ نظر پڑی جہاں بچے نماز پڑھتے تھے، ان آرام گاہوں پہ نظر پڑی جہاں بچے آرام کرتے تھے، ملا کر ماں تو ماں ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے اون محمد
الا ولعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب. یا اللہ ہمارے اس جلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. آل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ماتم حسین. ماتم حسین.